پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے۔ اس نے ہمیں اسی دنیا کے اندر ان عظیم الشان ہستیوں کی معرفت نصیب فرمائی، ان کی محبت نصیب فرمائی، مودت نصیب فرمائی، جن کی اصلی عظمت آخرت میں ظاہر ہونی ہے۔ اس اعتبار سے دنیا بہت محدود جگہ ہے۔ کچھ لوگ اللہ کے رسول کے نام کو جانتے ہیں، دنیا کے بہت سارے لوگ اللہ کے رسول کے نام کو نہیں پہچانتے۔ خود خدا متعال کے کچھ لوگ ماننے والے ہیں، کچھ ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ سب حقیقتیں آخرت میں آشکار ہونی ہیں۔ کون خدا ہے، رسول اکرامی کی ذات مقدس کیا ہے، امامت کسے کہتے ہیں، جو چیزیں آخرت میں آشکار ہونی تھیں، خدا متعال نے ہم اور آپ پہ لطف کیا کہ اس کو ہمیں دنیا ہی میں سکھا دیا۔ جن عظیم الشان ہستیوں کا میں اور آپ نام لیتے ہیں، اور بالاخص جن کے نام پر یہ مجلس منعقد ہوئی ہے، بنت رسول اللہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کی حقیقت اور ان کی عظمت آخرت میں ظاہر ہونی ہے۔ متعدد روایات ہمارے پاس ایسی موجود ہیں، مستند روایات اللہ کے رسول سے منسوب، جس میں اللہ کے نبی نے بیوی کے دنیا کے مقام کو بیان کیا ہے کہ دنیا میں ان کا مقام کیا ہے۔ کہیں پر اللہ کے رسول نے بیوی کے معنوی مقام کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک ان کی معنوی کیا حیثیت ہے۔ کہیں پر اللہ کے نبی نے ان کی اخروی منزل کو بیان کیا کہ بیوی کی آخرت میں منزل کیا ہے۔ اور کچھ روایات میں اللہ کے نبی نے بیوی کے اخروی مقام اور ان کی عظمت کو بیان کیا۔ مثلا اگر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بی سیدتو نساء العالمین ہے، تمام عالمین کی خواتین کی سردار ہیں، تو یہ بیوی کے مقام اور عظمت کو دو عالم کے اندر بیان کیا گیا۔ کہیں پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس جنت کی خواتین کی سردار ہیں، تو بیوی کے اس منزل اور اس مقام کی طرف اشارہ ہوا جو آخرت میں ان کو نصیب ہونا۔ کہیں پر اللہ کے رسول نے ایسی روایت ارشاد فرمائی ہے جس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آخرت میں جو بیوی کو احترام دوسرے دیں گے وہ کیا احترام ہے، وہ کس قسم کا احترام ہے۔ اس سلسلے میں ایک بہت نفیس روایت ہمارے پاس موجود ہے، اور جو اس روایت میں بیوی کو اللہ کے نبی نے مقام ارشاد فرمایا ہے، وہ جہاں تک ہماری ناقص اطلاع ہے کائنات میں کسی ہستی کے لیے ارشاد نہیں فرمایا۔ اور اس روایت کے اندر اللہ کے نبی اجمالاً مفہوماً ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آخرت کا محشر کا مقام ہوگا اور میدان حشر میں تمام خلائق جمع ہو چکے ہوں گے، تو خدا متعال وہاں پر انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین کو جمع فرمائے گا۔ البتہ برسبیل تذکرہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ شاید ان مقامات کی تفصیل سے واقف نہیں ہیں۔ ہم نبی پہچانتے ہیں، رسول پہچانتے ہیں، ولی کسی حد تک جانتے ہیں، صالحین کو شاید ہم بالکل بھی نہیں جانتے ہوں کہ صالحین کا مقام کیا ہے، اور شاید یہ وہ جگہ ہو جہاں پر ہم لوگوں کو بہت کام کرنا پڑے گا تب جا کر یہ معاملہ حل ہو پائے۔ بہرحال تو وہاں پہ ارشاد فرمایا کہ یہ سب لوگ وہاں پر جمع ہوں گے، اور جب وہ وہاں پر جمع ہوں گے تب خدا متعال کی طرف سے کوئی منادی اعلان کرے گا، یا خود خدا متعال کی ذات کی طرف سے اعلان ہوگا کہ تمام اہل محشر بیوی کے احترام کو بجا لائیں، چونکہ سیدہ طاہرہ تشریف لا رہی ہیں۔ اور اس موقع پر جب بیوی تشریف لائیں گی تو یہ تمام محشر، حشر کے اندر، میدان حشر کے اندر جو لوگ ہوں گے وہ سب کے سب بیوی کی ذات مقدس کے سامنے احترام کا اظہار کریں گے۔ اور آپ تصور فرمائیں کہ اس میں اولیاء ہیں، اوصیاء ہیں، یہ وہ اخروی مقام ہے جو بیوی کے پاس ہے۔ دنیاوی اعتبار سے کیا اس کا کوئی اظہار ہوا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ تمام
12 ائمہ نے جس ذات کا بے پناہ احترام دکھایا ہے، اور 12 ائمہ کے ساتھ ظاہر کہ خود ختمی مرتبت کی ذات مقدس بھی اس کے اندر شامل، جس ذات کا بے پناہ احترام دکھایا ہے، ایسا احترام کی جو پھر کسی کا نہیں دکھایا، وہ بی بی کی ذات گرام، ان کی ذات پہ درود بھیجے گا، محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد عجل۔ تو یہ روایات ہم نے آپ کی خدمت میں اجمالاً آپ کی خدمت میں روایت عرض کی، آپ نے بچپن سے سنی ہوں گی۔ صرف اس کو اس عنوان سے دیکھیے کہ خدا متعال نے اس ہستی کا تعارف ہمیں دنیا میں دے دیا جس کا یہ تعارف آخرت میں ہونے والا ہے۔ نہیں معلوم کتنے لوگ ہوں گے جن کو اس دنیا کے اندر خبر ہی نہیں ہوگی کہ بی بی کی ذات کیا ذات ہے۔ بھی مسلمان کتنے ہیں؟ 1 کچھ ارب مسلمان ہیں، باقی تو مسلمان ہی نہیں ہیں۔ اب جو مسلمان ہی نہیں ہے اس سے کیا توقع کریں گے؟ اللہ کے نبی کو پہچانتا ہوں، ان کی صاحبزادی کو پہچانتا ہوں، ان کے مقام کو جانتا ہوں، تو بہت کم لوگ رہ جائیں گے کہ جو بی بی کے مقام کو جانتے ہوں۔ اب تصور فرمائیے کہ اربوں لوگوں کے اندر، کئی ارب انسانوں کے اندر کچھ کروڑ ایسے ہیں جن کو یہ پتا چلے کہ بیوی کی ذات گرامی کا اجمالاً تعارف کیا ہے، اور وہ میں اور آپ ہوں۔ تو اب اس پہ انسان شکر خدا کا بجا لائے یا نہ بجا لائے کہ خدا نے کتنی عجیب نعمت دی۔ اور اس اعتبار سے جب میں دیکھتا ہوں کہ الحمدللہ خدا نے یہ تعارف نصیب کر دیا ہمیں، اب ظاہر ہے کہ یہ جو تعارف ہے یہ اس پورے سمندر کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے جو ان کی ذات کا اصلی تعارف ہے۔ ہمیں اجمالاً بی بی کا نام پتہ ہے، بی بی کے والد گرامی سے ان کی نسبت پتہ ہے، ائمہ اطہار سلام اللہ علیہ مجمعین سے ان کی نسبت پتہ ہے، چند روایات پتہ ہیں، لیکن جس طرح کے علماء ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بی بی کی ذات اللہ کے اسرار میں سے ایک راز ہے، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز۔ اس اعتبار سے بہت ضروری ہے کہ میں اور آپ کوشش کریں کہ کچھ درس، کچھ معرفت اس عنوان سے ہمارے پاس ہو، بیوی سے کیا سیکھا جا سکتا ہے۔ اور میں کئی دفعہ اس کو مختلف جگہوں پہ عرض کرتا ہوں کہ اگر اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ بیوی جنت کی خواتین کی سردار ہے، تو کیا اس کا دوسری طرف سے یہ مطلب لیں کہ مردوں کی سردار نہیں ہے؟ کیا مطلب لیں اس کا؟ تو یہاں پہ ایک باریکی ہے ہمارے پاس، اور ہم چونکہ کچھ تفصیل سے آپ کی خدمت میں آخرت کے اور برزخ کے حوالے سے یہاں پہ اس محلے میں عرض کر چکے ہیں، اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر سکتے ہیں یہاں پر کہ آخرت کے بہت سارے منازل علامتی نشان میں بیان ہوتے ہیں، بہت ساری منازل علامتی نشان میں۔ مثلا اگر خدا متعال فرماتا ہے کہ جنت کے اندر سیب ہیں، انگور ہیں، نہریں ہیں، آیا یہ واقعاً یہی سیب ہے جو دنیا میں سیب ہے؟ یہ وہی نہر ہے جو دنیا میں نہر ہے؟ اصل دنیا میں جو نہر ہوتی ہے اس میں پانی کا ایک منبع ہوتا ہے، پانی لمیٹڈ ہے دنیا کے اندر، دنیا میں پانی لمیٹڈ پانی ہے، اس لمیٹڈ پانی سے کچھ جاری ہوتا ہے نہروں کی صورت میں۔ آیا جنت بھی اسی طرح؟ دنیا میں پانی اونچائی سے نشیب کی طرف جاتا ہے، اس وجہ سے جاری ہوتا ہے۔ جنت میں پہاڑ ہیں، اونچائی سے نیچائی کی طرف جا رہا ہے کہیں پانی۔ دنیا میں پانی فلک بوس چٹانوں سے شروع ہوتا ہے، پہاڑوں سے شروع ہوتا ہے، بہتا ہوا مثال کے طور پر سمندر کی طرف جاتا ہے، پھر وہاں سے ایواپوریشن ہوتی ہے، پھر وہ دوبارہ اوپر چلا جاتا ہے، پھر دوبارہ یخ ہو کر فریز ہو کر پہاڑوں کے اوپر گرتا ہے، پھر دوبارہ نیچے آتا ہے، اس سے پانی جاری رہتا ہے۔ جنت میں بھی یہی، تو نہر کیا ہے پھر؟ تو ہمیں بہت ساری چیزیں، ہم نے اشارتاً کچھ چیزیں عرض کی ہیں پہلے بھی کہ یہ علامتی بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پر۔ آیا مثال کے طور پر اللہ کے نبی کا یہ بیان کہ وہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں، اس کو جنس سے مذکر اور مؤنث میں لیا جائے کہ مثلا جو خواتین ہیں ان کی یہ سردار ہیں اور باقی کی نہیں ہیں۔ اگر باقی کی سردار نہیں ہے تو اتنی عظمت کا نشان خود نبی کیوں بنتے تھے؟ نبی کیوں اتنی عظمت دکھاتے تھے؟
کیا کبھی آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ صرف خواتین سیدہ کا احترام کر؟ نہیں، اللہ کے نبی نے تو وہ ارشاد فرمایا بی بی کے لیے کہ دنیا میں کسی اور کے لیے ارشاد نہیں فرمایا. فرمایا جس نے فاطمہ کو اذیت کی اس نے خدا کو ناراض کیا، جس نے سیدہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا. خوشی اور ناراضگی کا محور، اللہ کی خوشی اور ناراضگی کا محور سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی ناراضگی خوشی کو قرار دے دیا. درود بھیجے گا ان کی ذات گرامی. لہذا اس اعتبار سے ہم یہ سوچیں کہ بی بی کی ہستی کو، ان کی عظیم الشان شخصیت کو صرف خواتین کے لیے محدود کرنا نہ دنیا میں محدود ہے نہ آخرت میں محدود. امامت جو ہے وہ ظاہر ہے جن سے مرد سے ہیں، اور تمام ائمہ اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین بی بی کی ذات کا احترام کرنا. اس کا مطلب ہے یہ سرداری صرف خواتین کی نہیں ہے، یہ علامتی نشان ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہو. اب اس اعتبار سے انسان اگر بی بی کی ہستی سے سیکھنا چاہے اور ان پیغامات کو حاصل کرنا چاہے جو بی بی نے اپنی زندگی میں ہم انسانوں کے لیے جاری فرمائے، وہ پیغامات کون سے ہیں، ان پہ عمل کیسے کیا جائے. ہمارے سامنے بی بی کی زندگی کے بہت سارے واقعات ہیں، اجمالی طور پر ہیں بعض واقعات، بعض وقت واقعات تفصیل میں ہیں. لیکن جو چیز اور زیادہ میرے خیال میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام واقعات کی روشنی میں زندگی کے لیے سب سے اہم نقطے میں رہنمائی حاصل کی جائے. میں اس کی تھوڑی سی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. عزیزان محترم، ایک دفعہ ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ بھئی مجھے پانی پینا ہے، پانی پینے کا ادب کیا ہے؟ تو مثلا اللہ کے نبی ائمہ اطہار علیہم السلام ہمیں بتاتے ہیں پانی پینے کا ادب یہ ہے. اچھا، یہ زندگی کا کتنا بڑا حصہ ہے پانی پینا؟ تو ہم کہیں گے کہ بھئی اگر زندگی کے 100 حصے ہوں تو یہ شاید ایک حصہ ہوگا یا ایک حصے سے کم ہوگا. کیوں؟ بھئی زندگی میں پانی پینے کا عمل ٹھیک ہے کہ بہت دفعہ آئے گا، لیکن بہرحال ایک حصہ ہے، چھوٹا سا حصہ ہے پانی پینا. تو اس مثال کے طور پر ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی مجھے نماز پڑھنی ہے، نماز کیسے پڑھوں، کس سے سیکھوں؟ ظاہر ہے اللہ کے نبی سکھائیں گے، ان کی اولاد طاہرہ سکھائے گی. یہ جو نماز پڑھنے کا عمل ہے یہ زندگی کا کتنے فیصد ہے؟ تو مثال کے طور پر اگر کوئی انسان ہمارا جیسا ہو، بہت کوئی عابد زاہد نہ ہو، تو ہمارے جیسا عام آدمی دن میں کتنے گھنٹے نماز پڑھے گا؟ 1 گھنٹے پڑھے گا، 2 گھنٹے پڑھ لے گا، بہت پڑھ لے گا 2 گھنٹے پڑھ لے گا. 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے کتنے بن گئے؟ 10%، اس سے بھی کم. زندگی اصل کیا ہے پھر؟ زندگی کی اساس کہاں پر ہے جس میں ہم بی بی سے سیکھیں؟ وہ کیا ہے؟ تو مثال کے طور پر یہ چیزیں 5% ہے، 1% ہے، 2% ہے. اصل وہ جو اس پورے کے اوپر حاکم ہو وہ کیا ہے؟ تو جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ جو اصل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی زندگی کا، پوری زندگی کا مقصد کیا ہے، محور کیا ہے، زندگی گزر کیوں رہی ہے. بھئی آپ پانی پی رہے ہیں نا، یہ ایک ادب ہے، یہ ایک سنت ہے کہ آپ بیٹھ کے پئیں گے رات کے وقت میں، 3 گھونٹ میں پئیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، الحمدللہ کہیں گے. یہ ایک سنت ہے، ادب ہے. زندگی کا کتنے فیصد ہے اور کتنا اہم ہے؟ تو ہم کہیں گے اہمیت تو ہے لیکن اس سے اہم بہت ساری چیزیں. سب سے اہم زندگی کے اندر کیا ہے جس سے زندگی کی ہر چیز متاثر ہو جاتی ہے؟ وہ پانی نہیں ہے، وہ حتیٰ تلاوت قرآن کریم کا انداز بھی نہیں ہے جو مجھے سمجھ میں آتا. وہ کیا ہے؟ میں اپنی زندگی کو سوچتا ہوں تو مجھے سمجھ میں آتا ہے سب سے اہم یہ ہے پہلے میں طے کروں زندگی گزرنی کیوں ہے، کس کے لیے گزرنی ہے، کس انداز میں گزرنی ہے. یہ باقی سب زندگی کے اوپر حاکم قانون ہے، یہ حکومت کرتا ہے. تو مثال کے طور پر اگر میں پانی ادب کے حساب سے پی لوں تو زندگی کا کتنا حصہ ابھی باقی ہے؟ شاید 99% باقی ہے ابھی. اور اگر میں زندگی کا ہدف طے کر لوں، کس کے مطابق طے کروں؟ اس کے مطابق جو سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے سکھایا، اس کے مطابق جو ائمہ اطہار علیہم السلام نے سکھایا. اب کیا ہوگا؟ اب میری زندگی کا جو مین حصہ ہے وہ ان کے ساتھ آ گیا. اب چھوٹے چھوٹے آداب ہیں جو مجھے اس کے نیچے سیکھنے ہوں گے. اور جو مجھے سمجھ میں آتا ہے ہم لوگوں کی غلطیوں میں سے ایک بنیادی غلطی یہ ہے
اگر کوئی غلطی کرتا ہو تو جو کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تو ان سے سیکھ لیتے ہیں، جو حاکم چیز ہے جس سے باقی سب چیزیں متاثر ہوں گی وہ نہیں سیکھ پاتے، اور یہاں لگتا ہے کہ مشکل پیش آتی ہے۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ سادہ سی ایک مثال ہے جو آپ کے اور میرے معاشرے کے اندر بار بار ہوتی ہے، وہ یہ کہ کتنی دفعہ مثال کے طور پر آپ اپنے ذہن میں دوستوں کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ دہرائیں گے کہ بھئی آدمی تو اچھا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے، باقی چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ ویسے تو سب کچھ صحیح ہے، باقی چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر فلاں فلاں معاملے کے اندر زندگی اس طرح کی ہے، تو یہ اصل ایشو کیا ہے؟ اصل ایشو یہ ہے کہ چھوٹی چیزوں میں تو دین لے لیا ہے، لیکن جس کو سب کے اوپر حاکم بنائے وہ کیا تھا؟ زندگی کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ اب ان دونوں کا اگر آپ تھوڑا سا مقایسہ کر لیں، اور میں بس اس کو اختتام کروں پھر اصل پیغام کی طرف جاؤں، تو ان دونوں کا تعلق بعض اوقات 90 اور 10 کا بن جائے گا۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے اہداف کو طے کر لے کہ میری زندگی کا اصل مقصد یہ ہے، تو میں کہوں گا کہ 90% زندگی تو صحیح ہو گئی، 90% صحیح ہو گئی۔ کیوں؟ اس نے مین چیز کو پکڑ لیا، اور یہ وہ جگہ ہے جو کمزوری ہے ہم لوگوں کی۔ اب جو چیز ہمیں کر لینی چاہیے، دینداری کا سمجھ لو اگلا مرحلہ۔ دینداری کے بھی مرحلے ہوتے ہیں نا۔ دینداری کا ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک قوم کو یہ نہیں پتا کہ یہ نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، ابتدائی احکام نہیں معلوم۔ ایک مرحلہ ہوتا ہے یہ سب پتہ چل گیا، اگلے مرحلے میں کیا جائے؟ مثال کے طور پر اگلے مرحلے میں جائے، اب اس کو میں اگلا مرحلہ کہہ رہا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ میں اس کو کم اہمیت کہہ رہا ہوں۔ اگلے مرحلے میں جائے وہ یہ دیکھے کہ بھائی میرے اخلاق کیسے ہونے چاہیے۔ نماز تو میں پڑھ رہا ہوں، نماز کا میرے اخلاق پہ اثر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ وہ کیا اثر ہونا چاہیے؟ یہ ایک مرحلہ ہو جائے گا۔ پھر اس سے اگلا مرحلہ کیا آئے گا؟ اصل زندگی کا ہدف کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اور جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ ان تینوں مراحل میں ہم بی بی سے کیا سیکھ سکتے ہیں، ان کی ذات سے کیا سیکھتے ہیں۔ اب چند چیزیں اس عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ زندگی کے مقصد کے عنوان سے دیکھیں تو لوگ اپنی زندگیوں میں کن چیزوں کو مقصد بناتے ہیں، اور بی بی کی ذات گرامی نے جو ہمیں سکھایا مقصد بنانے کے لیے وہ کیا تھا۔ لوگ کیا مقصد بناتے ہیں یا مقاصد کیا ہوتے ہیں ان کے؟ اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اچھے لوگ اپنے خاندان کے لیے جیتے ہیں، میری اولاد ایسی ہو، میری اولاد اچھی ہو، میری اولاد کو یہ سکون ملے، میرے خاندان کو یہ سکون ملے۔ بہت کوئی اچھا ہوگا مثال کے طور پر وہ اس بات کے لیے جیے گا کہ مثال کے طور پر میں دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاؤں، میں دوسروں کی زندگی میں آسانی لے آؤں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ سب کرنے والے جب اپنے آپ کو مشکلات میں پاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو ایک آدمی ہے وہ اپنے اولاد کی خاطر قربانیاں دے دے گا، لیکن کتنے لوگ ہوں گے جو کسی مقصد کے لیے اولاد کو قربان کریں گے؟ یہ مسئلہ ہے۔ مثلا اگر میرے پاس کچھ پیسہ ہوا تو میں لوگوں کے کام آؤں گا، کتنے لوگ ہوں گے جو اپنے بچے کا پیٹ کاٹ کر دوسروں کے کام آئیں گے؟ اب یہ کام آسان کام نہیں ہے۔ ایک نارمل اچھا انسان یہ کرے گا کہ اگر میرے ہاتھ میں 4 پیسے آئے تو میں اپنے اوپر بھی خرچ کروں گا، اپنی اولاد پہ بھی خرچ کروں گا اور دوسروں پہ بھی خرچ کروں گا۔ اور اچھا ہوا تو کہے گا نہیں میں اپنے اوپر خرچ نہیں کروں گا، اپنی اولاد پر اور دوسروں پہ خرچ کروں گا۔ اب میں پوچھوں گا وہ کون ہوگا جو یہ کہے کہ میں اپنی اولاد کو روزے کے باوجود بھوکا رکھوں گا تاکہ دوسرا کھا لے؟ یہ کون کرے گا؟ اچھا یہ کوئی کیوں کرے گا؟ بہت عجیب بات ہے یہ۔ ہم سب لوگ یہاں پہ جو بیٹھے ہیں، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ہم لوگوں کے لیول پہ کوئی برائی نہیں ہے، ہم سب یہ سوچیں گے ہماری اولاد سکون سے رہے، ہماری اولاد خوش رہے۔ کیا یہ سوچنا کہ اولاد خوش رہے برا ہے؟ نہیں، بہت اچھا ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ میری اولاد قربان ہو تاکہ دوسرے ہدایت پائیں،
یہ کس درجے کی بات ہے؟ یہ ان کے درجے کی بات ہے. اب یہ کیا ہے؟ ہم لوگ ایسے ہیں، ہم لوگ سوچیں گے اولاد خوش رہے، فلاں کے بھی کام آ جائیں ہم لوگ. یہ لوگ کس طرح سوچ رہے ہیں؟ ہم لوگ اس طرح سوچتے ہیں؟ اہل بیت اطہار نے ہمیں کس طرح سوچنا سکھایا؟ ان کا جو سوچنے کا محور ہے، ظاہر ہے ہم اس کی راز تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن جتنا انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں، وہ اس میں ہے کہ زندگی کا مقصد طے کرو کہ اصل کیا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم سے کوئی پوچھے، عام آدمی ہونے کے ناطے ہم سے پوچھے بھئی آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، تو ہم کہیں گے بھئی زندگی میں سکون ملے، اولاد کو بھی سکون سے زندگی گزر جائے، نہیں عیاشی کریں ہم اس کی ضرورت نہیں، لیکن سکون ملے. سکون کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو سکون کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ یہ وہ جگہیں جو وہاں سے سیکھنی پڑیں گی. اور پھر میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ بار بار عرض کروں، پھر عرض کروں گا، زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ آیا زندگی کا کوئی مقصد اس دنیا کے اندر ہے یا اس دنیا سے باہر ہے؟ یہ وہ چیزیں جو ہمیں ان کی زندگی سے سیکھنی پڑے گی. اب اتنی زیادہ تشریح عرض کرنے کے بعد تھوڑا سا تطبیق کرتے ہوئے، مجھے کوئی زندگی میں بیوی کے مرحلہ بتائے گا جس میں انہوں نے اپنے لیے سوچا ہو کچھ؟ کوئی مرحلہ. مختصر سی زندگی ہے، انتہائی مختصر زندگی. اس مختصر زندگی میں بچپنا ہے، عمر کا تھوڑا سا بڑھنا ہے، چند سال ہجرت کے بعد میں. اس پوری زندگی میں جو بیوی کی زندگی پہ حاکم اصول ہے وہ کیا ہے؟ حاکم قانون کیا ہے؟ تو ہم لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ ہم ہیں اور خدا ہے، اور ہم اپنے آپ کو بھی ایسے رکھیں گے کہ ہم بھی سکون سے رہیں گے اور خدا کے دین کے اوپر چلیں گے. مجھے لگ رہا ہے جیسے یہاں پہ معرفتی اعتبار سے ان کی زندگی کے اندر جو حاکم اصل ہے وہ اپنی شناخت نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ خدا ہے، جو کچھ ہے وہ خدا ہے. لہذا اپنا کوئی تصور سمجھ میں نہیں آتا وہاں پہ. جو کچھ ہے وہ اللہ کے اوپر قربان ہے، جو کچھ ہے وہ ہے ہی اسی لیے کہ خدا کا ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں. اب آپ تصور فرمائیے، ایک انسان ہونے کے ناطے، بشریت کے کچھ تقاضے ہونے کے ناطے کچھ محبتیں ہوتی ہیں. انسان کہتا ہے بھئی حب نفس ہوتی ہے، اپنے آپ سے محبت کرتا ہے انسان، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنے متعلقات سے محبت کرتا ہے. بیوی کی ذات میں کیا دیکھتے ہیں؟ ساری محبتیں خدا پہ قربان ہیں، سارے جذبے خدا کے لیے وقف ہیں. بیوی ہمیں یہ سکھانا چاہ رہی ہیں. لہذا ان کی زندگی کا کوئی مرحلہ آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جو مختصر زندگی ہمارے پاس ہے جس کے اندر اس سے ہٹ کر کچھ انجام پایا. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بھئی انسان کے لیے جو سب سے اچھا تعلق ہوتا ہے، سب سے مضبوط تعلق ہوتا ہے، سب سے مضبوط رشتہ اور جذبہ ہوتا ہے، وہ اولاد سے ہوتا ہے. اور بیوی کی عظیم الشان ہستی وہ ہستی ہے کہ جو صرف خود قربانی نہیں دیتی ہے، اولاد کو قربانی کی طرف لے کر جا رہی ہے. اور مصائب میں چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس سلسلے میں. اس اصل کو ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں مشکل یہاں پر ہے. اب ہم لوگ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس تو معرفت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو شناخت ہی نہیں ہے، تو ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ جس کو ہم لوگ کہیں شباہت کے طور پر کچھ عمل کر کے دیکھیں. شباہت کے طور پر میں ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ کچھ عملی نتیجہ حاصل کر سکیں. آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ جو ان لوگوں کی ذوات مقدسہ سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ اپنی زندگی کے اندر ایک ہدف کو طے کرنا، ایک مقصد کو طے کرنا. ان کا جو بھی طریقہ کار ہے اس سے جو ہم سیکھ سکتے ہیں وہ کیا ہے، اور وہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. وہ یہ کہ سب سے پہلے اپنی زندگی کے بارے میں یہ طے کرنے کی کوشش کریں، اگر مجھے بہترین زندگی نصیب ہوئی، بہترین زندگی کیا ہے؟ آئیڈیل بنائیں اپنے لیے. ہم سب اسکولز اور کالجز میں، یونیورسٹیز کے اندر کیریئر گائیڈنس اور فلاں چیزیں سیکھتے ہیں.
کیریئر گائیڈنس ہمارے لیے کیا ہے؟ اس وقت جو کیریئر گائیڈنس کے نام پر ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تم پیسہ زیادہ کیسے بناؤ گے، یہی ہے. کس شعبے میں جاؤ گے، کس پیشے میں جاؤ گے جس میں تمہیں شاید تعلیم بھی کم لینی پڑے اور پیسہ زیادہ مل جائے گا، یہی کیریئر گائیڈنس ہے. اچھا میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر میں امامت کے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں تو میں کیریئر گائیڈنس میں کیا سیکھوں؟ کیا سیکھوں کہ پیسے زیادہ کیسے بنیں گے؟ نہیں، ظاہر ہے کہ میں یہ نہیں سیکھ سکتا. تو مجھے کیسے سیکھنا ہوگا، کیا سیکھنا ہوگا؟ تو میں کہوں گا اس کو ان سے میں جب میں سیکھنے کی طرف جاتا ہوں تو مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اور میں بہت تیزی سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا بغیر کسی اور تفصیل کے. پہلی بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ پوری زندگی میں 24 گھنٹے کا کام ہے. 24 گھنٹے کا کام وہ کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کیسے ہونی ہے، بندہ کیا کرے. آپ سمجھ رہے ہیں لفظ بندے کے اوپر اصرار ہے. خدا متعال کے نظام میں کوئی لقب بندے سے بڑھ کر نہیں ہے. جب اللہ نے اپنے انبیاء کے عظیم الشان معجزوں کو بیان کیا ہے تو بندہ کہہ کے خطاب کیا ہے. اور ہم اور آپ تشہد کے اندر اللہ کی نبی کی نبوت کی گواہی بعد میں دیتے ہیں، عبودیت اور بندگی کی گواہی پہلے دیتے ہیں. عبدہ و رسول، یہ جو بندگی ہے یہ کیسے ہوتی ہے؟ انسان بندہ کیسے بنتا ہے؟ زندگی کا سب سے اہم کام اس کے اوپر کام کرنا ہے، محنت کرنا ہے. تو انسان زندگی کے اندر ہر کام کے اندر اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے، بندہ خدا کو کیسے ہونا چاہیے. اور میں تھوڑا سا اشارتاً عرض کر دوں آپ کی، بندہ خدا صرف یہ نہیں ہے کہ 5 وقت نماز پڑھے، وہ تو پڑھے گا ہی پڑھے گا، نہیں پڑھے گا تو جہنم میں جائے گا. حب نفس کی خاطر بھی ہوا تو انسان نماز پڑھے گا. کون جہنم میں جانا قبول کرے گا؟ بندگی کسے کہتے ہیں؟ بندگی صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا. بندگی یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ بندے کو آقا کے سامنے اپنی خوشی دکھانی ہوتی ہے کیا، یا آقا کی خوشی پہ چلنا ہوتا ہے. اپنا غم دکھانا ہوتا ہے یا آقا کا غم رکھنا ہوتا ہے. اگر ہم لوگ واقعاً ان کے اہداف کے ساتھ چلنا چاہیں، اور یہ بندگی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا 2 پوائنٹ اور عرض کر دوں تیزی سے. پہلی بات اللہ کی بندگی، دوسری بات اللہ کے بندوں کی خدمت، یہ کیسے ہونی. اب تیسری بات، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ترتیب کا مطلب پرائیورٹی نہیں ہے نہ فضیلت ہے، ترتیب میں صرف بتانے کی خاطر عرض کر رہا ہوں. تیسری بات کیا ہے؟ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچے گا کیسے. اب اس تیسرے پوائنٹ کو آپ سیکنڈ پہ بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ بندوں کی خدمت میں سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ ان کو ہدایت پہنچے. اور ورنہ کسی کا پیٹ بھر جائے اور وہ نعوذ باللہ گمراہی میں مر جائے تو اس پیٹ بھرنے کا اس کو کیا فائدہ ہے. تو اگر 3 انسان لائنز بنائے اپنی زندگی کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں یہ وہ لائنز ہیں جو ہمیں سیکھ لینی چاہیے. تو پہلی لائن مجھے سمجھ میں آتی ہے، میں بندہ کیسے بنوں گا. ساری فضیلتیں بندگی پر ہیں، ساری فضیلتیں صرف عبادت کرنے پہ نہیں ہیں. البتہ عبادت بھی اگر کوئی ٹرو سینس میں کرے تو بندہ بنے گا. عبادت کا لفظ خود عبد سے لیا گیا، عبد کا مطلب بندہ ہی ہوتا ہے. تو عبادت در حقیقت بندہ بنانے کے لیے ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں یہ ہو گیا ہے کہ ہم جسمانی عبادت کر لیتے ہیں، لفظی عبادت کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ اس سے بندگی نہیں آتی. ورنہ اصل میں بندگی سکھانے کے لیے. لہذا اگر میں اور آپ رکوع کریں اور یہ نہ سوچیں کہ ہم نے اللہ کی راہ میں گردن قربان کرنی ہے، نہ سوچیں تو ہم نے اردو کی عبادت تو کی ہے، عربی کی بندگی نہیں کی ہے. ہاں اس کو سوچ کے کریں تو عبادت بھی ہوگی، بندگی بھی ہوگی. پہلی بات بندہ خدا کیسے بننا ہے. اور بندہ خدا کے لیے کیا ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ صرف نہیں ہے کہ وہ نمازیں کتنی پڑھے گا، قرآن. سب سے امپورٹنٹ جو اس کو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اپنی خوشی اور اپنا غم اللہ کی رضایت سے کیسے جوڑا جائے. میں خوش ہی وہیں پر ہوں جہاں خدا خوش ہو. ایک دفعہ ہوتا ہے میں خوش ہوتا ہوں، کہتا ہوں نہیں یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں خدا خوش ہوتا دیکھنا چاہتا ہے، تو میں خوشی پہ کنٹرول کر لوں.
ایک دفعہ مجھے کوئی غم ملتا ہے تو میں سوچتا ہوں یہ وہ غم نہیں تھا جو خدا چاہتا ہے، تو میں اپنے غم پہ کنٹرول کر لوں. یہ بندگی نہیں ہے، یہ بندگی کا مرحلہ ہے. عین بندگی کیا سمجھ میں آتی ہے؟ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ خوش ہوتے ہی وہاں پر ہیں جہاں خدا خوش ہوتا ہے، اور ان کو غم ہی وہاں پر آتا ہے جہاں خدا کی طرف سے کوئی حکم ہو. یہ جو بندگی ہے زندگی کے اندر، یہ ہدف ہے، یہ ہدف ہے، اور یہ کوئی سادہ چیز نہیں ہے. دوسری بات کیا ہوئی؟ دوسری بات کیا ہوئی؟ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچا دینا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے بندوں کی کوئی خدمت اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی کہ ان کو ہدایت ملے. اور تیسری بات میں آپ یہ سمجھ لیں، اگر میں اس کو دوسرے سے جدا کروں تو یہ ہے کہ لوگوں کی دین پہنچانے کے علاوہ، جس کو ہم تبلیغ کہتے ہیں، کیا خدمت ہو سکتی ہے؟ اب ان تینوں محور میں رہتے ہوئے بی بی کی عظیم الشان ہستی کو دیکھیں. تو زندگی کے جو مختصر سال ہیں، یہ سارے کے سارے آپ کو سوائے بندگی کے کچھ نہیں ملے گا، صرف بندگی. اور لوگوں تک دین کو پہنچانے میں جب آپ دیکھیں گے تو ان کا کہنا، ان کا کرنا دین کے سوا کچھ بھی نہیں. اور اگر انسانوں کی اس کے علاوہ خدمت کو سوچیں تو پھر ایک جملہ کافی ہے کہ یہ وہ ہیں جن کی ماں خدیجہ ہیں اور ان کے گھر سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا ہے. یہ وہ عظیم الشان ہستی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد عجل. تو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ میں اور آپ اپنی زندگی کو اس محور کے اوپر جاری کریں. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ کچھ زندگی کے سال ایسے ہوتے ہیں جس میں باقی چیزیں انسان کو زیادہ مشغول کرتی ہیں. ظاہر جوانی کے اندر، لڑکپن میں، اور تھوڑا سا اور عمر کے اس قسم کے مراحل میں انسان کی زندگی کو بہت ساری چیزیں مشغول کر لیتی ہیں. لیکن الحمدللہ ایک ٹائم انسان کی زندگی پر آتا ہے، جتنی جلدی آ جائے اچھا ہے، جب انسان کو اس سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں رہنا نہیں ہے، بہرحال یہاں سے جانا ہے. اور جب انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہاں پہ رہنا نہیں ہے تو پھر عقل مند آدمی یہاں ہدف نہیں ڈھونڈتا. عقل مند آدمی وہاں ہدف ڈھونڈتا ہے جہاں رہنا ہے، پھر وہاں کا ہدف ڈھونڈے. اور جب ان کی حیات طیبہ کا مشاہدہ کرے، مطالعہ کرے، تھوڑا سا جائزہ لے، تو انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انہوں نے زندگی کے اندر، دنیا کی زندگی میں کوئی ہدف کیوں نہیں ڈھونڈا. زندگی میں کوئی ہدف نہیں ڈھونڈا. بھئی اب ذرا سا بھی انسان اگر سوچے کہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں جملہ عرض کیا اسی کو دہراتے ہوئے کہ جن کی ماں دنیا عرب کی سب سے امیر خاتون ہو اور اس کا جہیز اتنا سا ہو. بھئی دنیا میں کوئی ہدف ہو تو ماں کو 2 گھر تو چھوڑ دینے چاہیے تھے. یہ تو سمجھ میں آتی بات. اور جن کے شوہر شیر خدا ہیں، جس سے زیادہ غزبے اور جنگیں کسی نے نہیں لڑی ہیں، تو اس کے پاس کچھ تو مال غنیمت میں سے آتا ہوگا، اور اس کے گھر میں بچھونا بھی نہیں ہے. یہ سب کیا ہے؟ یعنی ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ بیوی نے گھر کے اوپر ایک پردہ ٹانگا مال غنیمت میں سے ملا ہوا. اللہ کے نبی نے دیکھا، دروازے سے واپس ہو گئے. بیوی سمجھ گئی، فوراً اس پردے کو طے کیا اور اللہ کے نبی کو دے دیا کہ اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر. بھئی دنیا میں کیا گھر بنانا غلط ہے؟ نہیں، صحیح ہے. کیا گھر کو تھوڑا بہت خوبصورت کرنا غلط ہے؟ بالکل صحیح ہے. کس کے لیے صحیح ہے؟ اس کے لیے صحیح جو ہم لوگوں کی طرح سوچتا ہے. ان کے لیے کیسا ہے؟ ان کے لیے دنیا میں کوئی ہدف نہیں ہے. دنیا میں ہدف ہے تو کیا ہے؟ بندگی ہے، دین خدا کا ابلاغ ہے، بندوں کی خدمت ہے. اس ہدف پہ چلے. تو اولاد کس لیے؟ اولاد بھی اسی لیے. اولاد کے ذریعے بھی بندگی ہے، اولاد کے ذریعے بھی دین خدا کا ابلاغ ہے، اولاد کے ذریعے بھی انسانوں کی خدمت ہے. وہ بھی اس لیے. اولاد جیسا جذبہ بھی اسی لیے، بالکل اسی لیے. اب جب آپ اس بات کو نوٹ کر لیں، البتہ کہنا آسان ہے میرے جیسے کے لیے بھی، اس پہ یقین کرنا اور اس پر عمل کرنا بہت سخت کام ہے.
اگر آپ اس پہ یقین کر لیں تو پھر آپ کو اور مجھے بہت ساری چیزیں آسان ہوتی نظر آئیں گی، سمجھ میں آئیں گی۔ کیا سمجھ میں آئے گی؟ یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ماں خود بھوکی رہے روزے میں، سمجھ میں آتا ہے، دنیا میں ہوتا ہے۔ وہ بھوکی ماں اپنی افطار کسی دوسرے کو دے دے، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، بہت مشکل سے لیکن سمجھ میں آتا ہے، ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک ماں اپنے روزے دار بچوں کی افطار دوسرے کو دے دے، ہاں یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ کب سمجھ میں آئے گا؟ جب یہ سمجھ میں آئے گا ان کا ہدف کیا ہے، جب یہ سمجھ میں آئے گا کہ ان کے لیے حتیٰ اپنے بچے کا پیٹ بھرنا بھی اہم نہیں ہے، دوسروں کی خدمت اہم ہے۔ اور یہ میں نے عرض کر دیا، یہ ہم جیسوں کی سمجھنے کا معاملہ نہیں رہتا، پھر صرف یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور تھوڑا بہت اپنی زندگی کے اندر اس کو کبھی کاپی کر لیں۔ کبھی کاپی کریں تو کیا کریں؟ کچھ اپنی آسائشوں کو، کچھ اپنی سہولتوں کو قربان کر کے کسی دوسرے کے کام آ جائیں، پریکٹس کے طور پہ۔ کبھی اپنی ذات کی اس خوشی کو جس کو حاصل کرنا کوئی حرام نہیں تھا، لذت تھی اور صحیح تھا، قربان کر دیں کسی اور کی خاطر۔ اچھا جس کی خاطر کریں اس کو بتائیں کہ ہم نے کیا کیا؟ نہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ وہ درجہ ہے۔ تو عمل پھر آسان ہے، اس عمل کے پیچھے نیت بھی یہ لے کر آنا واقعاً سخت کام ہے۔ تو عزیزان محترم، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ہم آداب بھی سیکھیں، اخلاق بھی سیکھیں، اور سب سے اہم یہ سیکھیں کہ زندگی کا ہدف کیا بنے گا، اور اس ہدف تک پہنچنے کے لیے چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتے ہیں۔ یہ جو میں اور آپ اس طرح مجالس میں آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس طرح سے مجلس میں آنا اللہ کے نبی کی خوشی کا سبب بنے گا۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ حضرت بلال کبھی تاخیر سے آئے، اللہ کے نبی نے بلال سے پوچھا کہ اے بلال تمہیں دیر کیوں ہوئی؟ اب ظاہر ہے ہم جانتے ہیں یہ سب پوچھنا بتانا یہ سب ہم انسانوں کے لیے تاکہ روایت بنے اور لوگ سنیں عمل کریں۔ فرمایا کہ میں بیوی کے گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا تو بچہ بھی رو رہا تھا اور بیوی چکی بھی پیس رہی تھی۔ تو میں نے بیوی سے کہا کہ بیوی آپ کوئی ایک کام میرے حوالے کریں، میں بچے کو سنبھال لوں یا میں چکی پیس لوں؟ تو بیوی نے فرمایا کہ بلال بچے کو سنبھالنا میری طبیعت کے لیے زیادہ مناسب ہے، جو بچے کو محبت میں دے سکتی ہوں وہ تم نہیں دے سکتے، میں بچے کو سنبھالوں گی۔ تو بلال نے کہا کہ میں نے چکی پیسی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے بڑی تعریف کی حضرت بلال کی، کہا بلال تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا۔ اب میں سوچتا ہوں کہ بھئی ہم تو مدینے میں نہیں تھے، ہمارا تو وہ دور ہی نہیں ہے، شاید اتنے خوش قسمت نہیں رہے ہوں گے، لیکن بہرحال خدا متعال نے ہمیں موقع دیا ہے کہ چلو تم سیدہ کے گھر کے سامنے نہیں گزرے تھے تو سیدہ کے نام پہ جمع تو ہو سکتے تھے نا، جمع تو ہو سکتے تھے۔ تو ہم اللہ کے نبی سے کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی، مدینہ تو نہیں ہے کہ بی بی کے گھر کے سامنے سے گزرنے کی سعادت ملتی، نہ وہ دور ہے نہ ہم اتنے خوش قسمت، لیکن اتنا ہوتا ہے کہ جب بی بی کے نام پر کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں تو ہم بھی پہنچ جاتے ہیں، ہم بھی پہنچ جاتے ہیں۔ تو اے اللہ کے نبی اس سے آپ کو خوشی ملی یا نہیں ملی؟ تو میرا ذہن مطمئن ہو کے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی یقیناً اس بات پر خوش ہوں گے کہ کوئی میری بیٹی کا نام احترام سے لے رہا ہے، کوئی ان کی زندگی سے سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچھا جب آپ یہاں پہ تشریف لائے، آپ اللہ کے نبی کو خوشی کا سبب بنیں گے، جس نے خدا کے نبی کو خوش کیا اس نے خدا کو خوش کیا۔ تمام ائمہ کی خوشی کا سبب بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ یقیناً بنیں گے۔ وقت کے امام آپ سے خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یقیناً خوش ہوں گے۔ اب جب یہ سب ہستیاں خوش ہو رہی ہوں گی
تو میں ان سے اس کام کے صلے میں، گھر سے ہے نہیں کوئی کام، یہ اس کام کے لیے میں ان سے کیا مانگوں؟ تو میں کہوں گا عزیزان محترم، اب جب آپ یہاں پر آئی گئے، الحمدللہ بیوی کے نام کے احترام میں بیٹھے ہیں، اور آپ کا یہ عمل ان کی خوشنودی کا سبب بن رہا ہو، تو یہ طلب کرتے ہوئے جائیں کہ اے اللہ کے نبی ہمیں سیدہ کے سچے چاہنے والوں میں سے قرار دے دیں۔